بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال سخت ترین گرمی کے زمانے میں حج کو چلا۔ لو بڑی شدت سے چلی تھی۔ ایک دن جب میں وسط حجاز میں پہنچا تو اتفاقاً قافلہ سے بچھڑ گیا۔ مجھے کچھ غنودگی ہی آ گئی۔ آنکھ جو کھلی تو اس جنگل بیابان میں ایک آدمی نظر آیا، تو میں جلدی جلدی اس کی طرف چلا تو دیکھا ایک کمسن لڑکا تھا جس کی داڑھی بھی نہ نکلی تھی اور اس قدر حسین کہ گویا 14ویں رات کا چاند ہے، بلکہ دوپہر کا سورج اس پر ناز و نعمت کی کرش میں چمک رہے ہیں۔ میں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے کہا، ابراہیم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام لینے پر مجھے انتہائی حیرت ہوئی اور مجھ سے سکوت نہ ہو سکا۔ میں نے بڑے تعجب سے پوچھا، صاحبزادے، تجھے میرا نام کس طرح معلوم ہوا؟ تو نے تو مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ کہنے لگا، ابراہیم، جب مجھ سے معرفت حاصل ہوئی تو میں انجان نہیں بنا، اور جب مجھے وصال نصیب ہوا کبھی فراق نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا، اس سخت گرمی میں اس جنگل میں تجھے کیا مجبوری کھینچ کر لائی؟ کہنے لگا، ابراہیم، اس کے سوا میں نے کبھی کسی سے انس پیدا نہیں کیا اور نہ اس کے سوا کسی کو ساتھی اور رفیق بنایا۔ میں اس کی طرف بالکل منتقل ہو چکا ہوں اور اس کے محبوب ہونے کا اقرار کر چکا ہوں۔ میں نے پوچھا، تیرے کھانے پینے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہنے لگا، محبوب نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ میں نے کہا، خدا کی قسم، مجھے ان عوارض کی وجہ سے جو میں نے ذکر کیے تیری جان کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس نے روتے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی موتیوں کی طرح سے اس کے رخساروں پر پڑ رہی تھی۔ چند شعر پڑے جن کا ترجمہ یہ ہے، کون شخص ڈرا سکتا ہے مجھ کو جنگل کی سختی سے، حالانکہ میں اس جنگل کو اپنے محبوب کی طرف چل کر قطع کر رہا ہوں اور اس پر ایمان لا چکا ہوں۔ مجھ کو بے چین کر رہا ہے اور شوق ابھارے لیے جاتا ہے۔ اللہ کا چاہنے والا بھی کسی آدمی سے نہیں ڈر سکتا۔ اگر مجھے بھوک لگے گی تو اللہ کا ذکر میرا پیٹ بھرے گا، اور اللہ کی حمد کی وجہ سے میں پیاسا نہیں ہو سکتا، اور اگر میں ضعیف ہوں تو اس کا عشق مجھے حجاز سے خراسان تک، یعنی یورپ سے پچھم کے لیے لے جا سکتا ہے۔ تو میرے بچپن کی وجہ سے مجھے حقیر سمجھتا ہے۔ اپنی ملامت کو چھوڑ، جو ہونا تھا ہو چکا۔ میں نے پوچھا، تجھے خدا کی قسم اپنی صحیح عمر بتا کیا ہے؟ کہنے لگا، تو نے بڑی سخت قسم مجھے دے دی جو میرے نزدیک بہت ہی بڑی ہے۔ میری عمر 12 برس کی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، ابراہیم، تجھے میری عمر پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ میں نے کہا، مجھے تیری باتوں نے حیرت میں ڈال دیا۔ کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے، اس نے بہت نعمتیں عطا فرمائیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بہت سے مومن بندوں سے افضل بنایا۔ ابراہیم کہتے ہیں، مجھے اس کے حسن صورت، حسن سیرت اور شیریں کلام پر بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، حق تعالی شاہنہ نے کیسی کیسی صورتیں بنائیں۔ اس نے تھوڑی دیر نیچے سر کو جھکا لیا، پھر اوپر کی طرف نظر اٹھا کر بہت ترچھی اور کڑوی نگاہ سے مجھے دیکھا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ ہے، اگر میری سزا جہنم ہو تو میرے لیے ہلاکت ہے، اس وقت میری یہ رونق اور خوبصورتی کیا بتائے گی؟ اس وقت میری ساری خوبیوں کو عذاب عیبدار بنا دے گا اور جہنم میں طویل عرصہ تک رونا پڑے گا۔ جبار جل و جلالہ یہ فرمائے گا، اور بدترین غلام تو میرے نافرمانوں میں ہے۔ تو نے دنیا میں میرا مقابلہ کیا، میری حکم عدولی کی، تو میرے عہد و پیمان کو جو ازل میں ہوئے تھے بھول گیا تھا، یا میری قیامت کی ملاقات کو بھول گیا تھا۔ اے ابراہیم، تو اس دن دیکھے گا فرما برداروں کے منہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور حق و تعالی اپنے اوپر سے انوار کے پردے ہٹا دیں گے، جس کی وجہ سے یہ فرما بردار اس پاک ذات کی زیارت سے ایسے مبعوث ہو جائیں گے کہ اس کے مقابلے میں ہر نعمت، ہر راحت کو بھول جائیں گے۔ حق و تعالی شانہ ان فرما برداروں کو بیت اور خوشنودی کا لباس پہنائیں گے۔
ان کے چہروں کو رونق اور شادابی عطا ہوگی۔ یہ اشعار پڑھ کر کہنے لگا، اے ابراہیم، مہجور وہ ہے جو دوست سے منتقل ہو گیا، اور وصال اس کو حاصل ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے وافر حصہ لیا۔ ابراہیم، اپنے رفقا سفر سے بچھڑ گئے ہو؟ میں نے کہا ہاں، ایسے ہی رہ گیا، تجھ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، تو میرے لیے دعا کرے کہ میں اپنے ساتھیوں سے جا ملوں۔ میرے ایسا کہنے پر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ ایستا ایستا زبان سے کہا۔ مجھے اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہوئے معلوم ہوئے۔ اس وقت مجھے نیند کا جھونکا سا آیا، بے ہوشی ہوئی۔ اس سے جو میں نے افاقہ پایا تو قافلے کے بیچ میں اونٹ پر اپنے آپ کو پایا، اور میرے اونٹ پر جو میرا ساتھی تھا وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، ابراہیم، ہوشیار رہو اور سنبھلتے رہو، ایسا نہ ہو اونٹ پر سے گر جاؤ۔ اور اس لڑکے کا مجھے کچھ پتہ ہی نہ چلا، وہ آسمان سے گیا یا زمین کے اندر گیا۔ جب ہم سارا راستہ طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، میں نے حرم شریف میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکا کعبہ شریف کا پردہ پکڑے ہوئے رو رہا ہے، چند شعر بھی پڑھ رہا ہے جن کا ترجمہ یہ ہے، میں کعبہ کا پردہ پکڑ رہا ہوں اور زیارت بھی کر رہا ہوں، اور جو کچھ دل میں ہے اس کو اور راز کو تو خوب جانتا ہے۔ میں بیت اللہ کی طرف پیدل چل کر آیا ہوں، کہیں سوار نہیں ہوا، اس لیے میں باوجود اچھی کمسنی کے فریفتہ عاشق ہوں۔ میں بچپن ہی سے تجھ پر مرنے لگا ہوں، جبکہ میں عشق کو جانتا بھی نہ تھا۔ اگر لوگ ملامت کریں کسی بات پر تو میں بھی ابھی عشق کا طفل مکتب ہوں۔ اے اللہ، اگر میری موت کا وقت آ گیا ہو تو شاید میں تیرے وصل سے بہرجاب ہو سکوں۔ اس کے بعد وہ بے اختیار سجدہ میں گر گیا اور میں دیکھتا رہا۔ اس کے بعد میں اس کے پاس گیا، اس کو ہلایا تو وہ انتقال کر چکا تھا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے اس کے انتقال کا بہت صدمہ ہوا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنی قیام گاہ آیا، اس کو کفن دینے گیا، کپڑا اور 2 آدمی ساتھ لیے، اور وہاں گیا جہاں اس کو مردہ چھوڑ کر آیا تھا۔ اس کی نش کا کہیں پتہ نہ چلا۔ وہاں دوسرے حاجیوں سے دریافت کیا مگر کسی کو بھی کچھ پتہ نہ تھا، اور کسی نے اس کو دیکھا تو میں سمجھا اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ فرما رکھا تھا۔ میں وہاں سے اپنی قیام گاہ پر آ گیا، مجھے کچھ غنودگی سی آ گئی تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا۔ وہ ایک بڑے مجمع میں ہے اور سب سے پیش پیش ہے، اس پر اس قدر نور چمک رہا ہے، جوڑے ہیں، ان کی صفت بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو وہی لڑکا ہے؟ کہنے لگا میں وہی ہوں۔ میں نے پوچھا کیا تیرا انتقال نہیں ہوا؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا۔ میں نے کہا میں نے تجھے تجہیز و تکفین کے لیے بہت تلاش کیا، کہیں پتہ نہ چلا۔ کہنے لگا ابراہیم، جس نے مجھے میرے شہر سے نکالا، اپنی صحبت میں فریفتہ کیا، میرے عزیز و اقارب سے جدا کیا، اس نے مجھے کفن دیا اور کسی دوسرے کا محتاج بننے نہیں دیا۔ میں نے پوچھا کہ حق و تعالی شانہ نے مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ جل شانہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا الہی تو مقصود ہے، تیری ہی مجھے آرزو ہے۔ فرمایا بے شک تو میرا سچا بندہ ہے، اور جو تو مانگو گے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ میں نے عرض کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے زمانے کے تمام آدمیوں میں میری سفارش قبول فرما۔ لے ارشاد ہوا ان سب کے بارے میں تیری سفارش قبول ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں اس کے بعد اس نے خواب میں مجھ سے مصافحہ کیا اور میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ میں نے حج کے جو ارکان باقی رہتے تھے وہ پورے کیے، مگر اس لڑکی کی یاد سے اور اس کے رنج سے میرے دل کو قرار نہ تھا۔ میں حج سے فارغ ہو کر واپس ہوا، لیکن حالت یہ تھی کہ راستے میں سارے قافلے والے ہی کہتے تھے ابراہیم تیرے ہاتھ کی مہک سے ہر شخص حیران ہے، کیسی خوشبو آ رہی ہے۔ اور اس واقعہ کی نقل کرنے والے کہتے ہیں
کہ مرنے تک ابراہیم کے ہاتھوں میں سے وہ خوشبو آتی رہی۔ بحوالہ فضائل حج۔ اسی طرح اگر آپ اسلامی اور سبق آموز سٹوری سننا پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔